شاہ جی اینڈ پہ ناظرین کے لیے سوال ہے کہ کیا جو وزیر اعظم صاحب یا ان کی ٹیم یہ حکم نہیں مان رہی عدالت کا، تو اس بیس کے اوپر کیا وہ نااہل ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ ہم سوال چھوڑ دیتے ہیں ناظرین کے اوپر. بالکل ٹھیک ہے سر. چلیں، تھینک یو ویری مچ شاہ جی، آپ کا ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ. اوکے جی، السلام علیکم. السلام علیکم. آج اتحادی جماعتوں نے نئے بننے والے بینچ پہ بھی اعتراضات اٹھا دیے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل. میرا نام اسد علی اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ مسٹر احسن سبو کلانی صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. جی اچھا سر، آج جو نیا بینچ بنا ہے اس پہ بھی اتحادی جماعتوں کے جو سربراہان ہیں انہوں نے پریس کانفرنس میں اس کو مسترد کر دیا. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ بھائی اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ تو سیدھا لڑائی چاہتی ہیں، پھڑا چاہتی ہیں. پرانی بات کہ وہ سیاسی شہید ہونا چاہتی ہیں. اب بات یہ ہے کہ ہوا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں درخواستیں مختلف آئی ہیں کہ جی یہ جو سپریم کورٹ وہ پروسیجر بل جو انہوں نے بنایا ہے اس کے چیف جسٹس، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے، تاکہ چیف جسٹس کی جو پاورز ہیں ان کو کم کیا جا سکے. ہاں جی، اس کے اوپر انہوں نے اس طرف تو کہہ رہے ہیں کہ بہت جلدی میں یہ فائل کی گئی اور بہت جلدی میں بینچ بنا ہے، لیکن وہ خود نہیں دیکھتے کہ ایک قانون جو اسمبلی میں کئی ہفتے لگتے ہیں جس کو پاس ہونے میں، انہوں نے راتوں رات پاس کیا. ایک دن میں اس کو پریزنٹ کیا، دوسرے دن میں بحث کر کے پاس بھی کر دیا، سینٹ سے بھی اپروو کرا لیا. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہیسٹ نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد جب یہ درخواستیں اس کے خلاف آئی ہیں تو آج انہوں نے بینچ بننے کے خلاف، اور جو سپریم کورٹ کا ہے 8 رکنی بینچ ہے، اب ان کو پھر اس بینچ پر اعتراض ہے کہ جی یہ بینچ جو ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ ججز شامل کیے گئے ہیں جو اپوزیشن کے، یا اس وقت تو خیر حکومت ہے، حکومت کے فیوریٹ نہیں ہے، جو فیوریٹ نہیں ہیں ان کو اس بینچ میں شامل کیا گیا. یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ، وہ پنجابی میں کہتے ہیں چوپڑیاں تو دو تسی چاہتے ہو کہ جی بینچ بھی وہ بنے جو آپ کا ہے، فیصلے بھی آپ کی مرضی کے ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے میں جب آیا ہے آپ کے بقول کہ جی سپریم کورٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کی بالادستی کو چیلنج کر رہی ہے یہ پٹیشن سن کے، ٹھیک ہے، ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف آپ سپریم کورٹ کی بالادستی جو ہے اس کو آپ چیلنج کرنے کو پوری طرح تیار ہیں. دیکھیے اس میں باقاعدہ جب رولز ہیں کہ جی چیف جسٹس کا اختیار ہے کہ وہ بینچ کون سا بنائے، یعنی جو اس کے ہاں جی سو موٹو نوٹس کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے. جس طرح سے انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو گڑبڑ کی تھی نا، انہوں نے بھی یہی کیا تھا نا کہ جی آپ کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے، آپ نے یہ 20 نمبر دینے والی رٹ تھی، درخواست ہے، اس کے لیے نیا بینچ کیوں بنایا؟ بھائی بات یہ ہے کہ یہ تو پھر آپ کسی بھی بڑے سے پوچھ سکتے ہیں، پرائم منسٹر سے پوچھ سکتے ہیں کہ تم نے یہ کیوں کیا. پرائم منسٹر تو اسمبلی میں جواب دہ ہے، اس لیے کہ وہ سیاسی بندہ اپنے آپ کو کہتا ہے اور ووٹ لے کے سامنے وہ حکومت میں آیا ہوا ہے. لیکن یہاں پہ آپ کی پارلیمنٹ نے ہی ایک پروسیجر بنایا ہے جس کے تحت چیف جسٹس کو کچھ اختیارات ہیں. آپ اس کے اختیارات پر یعنی اجارہ داری اپنی اس پہ بھی کرنا چاہتے ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ بالکل ڈل ڈمب کر دیں، جو آپ چاہیں وہی ہو. مسئلہ یہی ہے کہ ایسی باتیں ہر جگہ پہ ہر موقع پہ ایسا نہیں ہوتا. اب دیکھیں نا، آپ اسی طرح سے اگر آپ اس پہ اعتراض اٹھاتے چلے جا رہے ہیں تو آپ ہر چیز کے اوپر اعتراض اٹھائیں گے نا. دوسری طرف آ جائیے کہ آج ہی انہوں نے یہ بھی انکار کر دیا کہ جی ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. پارلیمنٹ اور اس نے جی پارلیمنٹ نے ہاں جی انہوں نے وہ جو بل پیش کیا تھا انہوں نے الیکشنز کے فنڈز کرنے کے لیے، پرووائڈ کرنے کے لیے، وہ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو بھائی اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ کا آرڈر ماننے سے انکار کر دیا نا. آپ کے پاس دوسرے غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے بہت پیسہ ہے، لیکن جہاں پہ آپ کے مفاد کو زک پہنچتی ہے یا زک پہنچتی ہے وہاں پہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ گاڑیاں چلا رہے ہیں، آپ یعنی جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں، اور آپ کے پاس الیکشنز کے لیے جو کہ آئینی ایک پروویژن ہے، آئین میں اس کا لکھا ہوا ہے واضح طور پہ کہ جی بھائی آپ نے اتنے دنوں میں الیکشنز کروانے ہیں، اس کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ کے پاس ہر اس کام کے لیے پیسے ہیں جو آپ چاہتے ہیں ویسا ہو. ٹھیک ہے، اس کے بعد اب چلتے ہیں ہم دوسری طرف کہ جو سپریم کورٹ میں آج ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں جو کوئی وکیل صاحب ہیں صدیقی صاحب، وہ پٹیشنرز
نہیں اظہر صدیق اور ہیں، وہ وکیل ہیں ان کے، یہ صدیقی صاحب اور ہیں، انہوں نے جو ہے ایک پٹیشنر کو ریپرزینٹ کیا ہے. ان کی بات جو ہے وہ سن کے اب اس میں تھوڑا سا ان کو جو ہمارے وردی حکمران ہیں ان کو تھوڑی سی عقل چاہیے. انہوں نے جو بات کی ہے انہوں نے کہا جی کہ دیکھیے طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ کی اسمبلی نے ایک بل کو پاس کر دیا اور وہ صدر کو بھیج دیا، اس کا مطلب ہے انہوں نے قانون سازی اپنی کر لی. اب وہ بل جو ہے جو سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار ہے اس کے مطابق سپریم کورٹ اس بل کے اوپر اگر کوئی پٹیشن آتی ہے یا کوئی اعتراض آتا ہے اس کو سن سکتی ہے. ان کا اعتراض یہ ہے، جو حکمران ہے 13-14 جماعتیں، ان کا اعتراض یہ ہے کہ سپریم کورٹ نہیں سن سکتی، جبکہ ان کا وکیل صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ سن سکتی ہے. دوسرا یہ کہ اب آپ ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف پریزیڈنٹ کے اوپر بھی پریشر ڈال رہے ہیں. پریزیڈنٹ کا بھی اگر وہ اس کو تھوڑا سا انہوں نے ہولڈ کیا ہے، آپ اس کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ جی اس کو فوری طور پہ قبول کریں. دیکھیں پریزیڈنٹ نے بھی جو بات کی ہے یہی بات وکیل صاحب نے بھی کی اور جج صاحب نے بھی، مجھے ان کا وہ ذہن میں نہیں آ رہا کون سے جج تھے، جنہوں نے اسی حوالے سے کہا جی کہ آپ ہر چیز جو ہے اس کو کس طریقے سے چلا رہے ہیں، من مرضی سے. یعنی آپ صدر کا جو اختیار ہے اس کو بھی اور جو کچھ صدر کے پاورز ہیں اس کو بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں. اس میں انہوں نے سیدھا کہا جی کہ بھئی صدر جو ہے وہ سپریم اتھارٹی ہے، وہ ایک کوئی یعنی بلا وجہ سے بٹھایا ہوا شخص نہیں ہے، وہ آپ کی فیڈریشن کی، آپ کے ملک کی اتحاد کی، یونٹی کی علامت ہے اور اس کے پاس پاورز ہیں، وہ لاچار نہیں ہے. اگر اس نے یہ کہا ہے کہ بھائی آپ اس پہ غور کریں، آپ نے اس میں کیا چیزیں ڈالی ہیں، تو آپ اس پہ غور تو کریں. آپ اس پہ غور ہی کرنے کو تیار نہیں ہے. پھر انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اتنا ہریڈلی، اتنی جلد بازی سے آپ نے قانون جو بھی آپ اس کو بل بنایا ہے، آپ اس کو پاس کر کے آپ اسمبلی میں کر کے تو آپ نے اس بھیج دیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو سپریم کورٹ میں جو وکیل صاحب کے دلائل تھے وہ اگر سنیں تو اس کے مطابق تو بالکل یہی لگتا ہے کہ یہ بالکل یہی چاہ رہے ہیں کہ جیسے بھی ہو یہ اپنی مرضی کے مطابق اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں. اس میں کوئی آئین کی عملداری نہیں ہے. یعنی آپ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی تو بات کر رہے ہیں لیکن آئین جس کے تحت یہ ملک چل رہا ہے، کوئی قانون ہے نا، کوئی جنگل کا قانون تو نہیں ہے، آپ اس کو چیلنج کرنے کو تیار ہیں. اچھا شاہ جی، جیسے کہ کشمیر والے وزیر اعظم صاحب کو صرف بیانات دینے پہ نااہل کر دیا گیا، یہاں پہ حکم کی عدولی ہوئی ہے. انہوں نے فنڈز کا کہا تھا کہ 11 تاریخ تک 10 تاریخ تک جو ہے نا رپورٹ پیش کی جائے، جس میں انہوں نے اب گورنر جو ہے نا اسٹیٹ بینک کو بھی نوٹس جاری کیا ہے اور سیکرٹری خزانہ کو بھی کیا ہے. جی آپ لوگوں نے بالکل ایسا ہے. میں تو نااہل ہوں گے. اب میں اس پہ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ ان کو نااہل کر دیا جائے. یہ بڑی خبر بتا رہے ہیں آپ، بڑی خبر نہیں، یہ ہونا ایسا ہی ہے نا. دیکھیے اگر ایسا ہوگا تو یہ نیا ایک پینڈورا باکس کھل جائے گا، نیا جھگڑا شروع ہو جائے گا. ہمیں اپنے ملک کو کیسے چلانا ہے ہمیں خود سے سوچنا ہے. آئین کے مطابق چلانا ہے یا جنگل کے قانون کے مطابق چلانا ہے. ہمارا ملک ہمارے لیے، ہمارے آئندہ نسلوں کے لیے چلنا ہے. اس میں آپ ایک پریسیڈنٹ قائم کر دیں گے نا کہ جی آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، کل کو ہر بندہ جو ہے وہ اس قسم کی حرکتیں کرتا پھرے گا. جو کچھ آپ کر رہے ہیں آپ کو یہی سوچنا چاہیے کہ آپ نے اس ملک کو آئین کے تحت چلانا ہے. اور آئین میں سپریم کورٹ کا ایک جو آرڈر ہے میرے خیال میں تو وہ زیادہ سپریم ہے، وہ ویلیو ہے. ٹھیک ہے، اب آپ اس کو جس طرح سے مرضی لے کے چلیں، آپ جو مرضی کریں، لیکن اگر وہ بیان بازی کے اوپر آپ نے اس کو نااہل قرار دے دیا ہے تو یہاں پہ تو بہت سارے پھر نااہل ہو جائیں گے. آپ صرف جوڈیشری نہیں، آپ فوج کو، آپ ہر چیز کو آپ کنٹروورشل کرتے چل رہے ہیں. فوج کے خلاف آپ بولتے ہیں، آپ ججز کے خلاف آپ بولتے ہیں، اس لیے کہ آپ جو چاہتے ہیں اپنے قانون کو اپنے مطابق مولڈ کرنا. یہ میرے خیال میں اس سے بڑی زیادتی کہیں نہیں ہو سکتی. اور یہ ایک آپ اسلامی ملک کہتے ہیں، اسلام میں تو ایسا ہے ہی نہیں. اسلام میں تو حقوق کا ذکر ہے اور عوامی حقوق کا ذکر ہے، ذمہ داری ہے. لیکن آپ وہ عوام کو حقوق نہیں دینا چاہتے. آپ عوام سے وہ اس کا خون نچوڑ کے اپنے جیبیں بھرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر بھرنا چاہتے ہیں، عوام کو کچھ نہیں دینا چاہتے. شاہ جی کہہ رہے ہیں اپریل مئی جو ہے نا فائنل راؤنڈ ہے، یہ جتنی بھی آئینی بحران ہے نا، دیکھیے بھائی اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہر بندے کی اپنی اپنی اوپینین ہے، اپنی اپنی رائے ہے. ہماری اوپینین ایسی نہیں ہے. ہمارے خیال میں ابھی تک جو مجھے
نظر آتا ہے اس کے مطابق کہ الیکشنز تو اکتوبر میں بھی نہیں ہوتے, 2024 میں بھی نہیں ہوں گے, 2024 میں جا کے شاید ہو جائیں, لیکن اس وقت تک جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں یا کیے جائیں گے وہ حالات ایسے ہوں گے کہ اللہ ہم پر اپنا رحم فرمائے کہ ایسا نہ ہو. کیونکہ آپ کے پاس صرف یہی نہیں, آپ کے پاس سب سے بڑا جو سر پہ آپ کے خطرہ منڈل آ رہا ہے وہ آپ کے فائنانسز کا ہے. آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, آپ امپورٹ کچھ نہیں کر رہے. آج کی خبر ہے پھر کہ آپ کی جو ہونڈا گاڑیوں والے ہیں انہوں نے اپنا پلانٹ کی بندش اور ایکسٹینڈ کر دی ہے. کہتے ہیں ان کا ایک یونٹ بھی نہیں بکا اس مہینے میں. وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہونڈا سیوک کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی یونٹ نہیں بکا, لیکن بہرحال انہوں نے پہلے سے بند کر رکھا ہے جب سے یہ بحران شروع ہوا ہے. تو آپ اس طرف نہیں دیکھ رہے, آپ صرف اور صرف یہ 13-14 جماعتیں ہیں یہ اپنے مفاد کو دیکھ رہی ہیں, عوامی مفاد کو نہیں دیکھ رہی ہیں. حالانکہ عوام نے ان کو بھیجا عوام کی نمائندگی کے لیے. دیکھیے یہاں پہ میرا اختلاف کروں گا, اس لیے کہ عوام نے ایک پارٹی کو جس کی اکثریت ہوتی ہے نا اس کو مینڈیٹ ہے. یہ جو 13-14 جماعتیں مل کے, یہ تو پھر ایسے ہی ہے کہ جتنی اپوزیشن میں جماعتیں ہیں وہ مل کے بیٹھ جائیں, وہ کہیں گے جی یہ اس کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. جی وکیل یہ بھی دلال دے رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں وہ پورا ہی نہیں ہے کورم, تو یہ کیسے کری جی جا رہے ہیں بل پاس کر یہی دیا. تو میں آپ سے پہلے سے کہتا چلا جا رہا پورا ہوں. ہی نہیں. کورم کے علاوہ بات یہ ہے کہ آپ کی اپوزیشن ہی نہیں ہے. اکثریت باہر بیٹھی ہوئی اسمبلی کے اندر, ہر اسمبلی میں اپوزیشن اور ٹریجری بینچز 2 حصے ہوتے ہیں. دونوں میں سے ایک حصہ بھی نہ ہو تو اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے نا. لیکن یہ ڈیزالو نہیں کر رہے. یہ صرف اور صرف ان یعنی جو کچھ بھی یہ ترامیم کر رہے ہیں آئین میں, قانون میں, جس میں بھی یہ بلز کے ذریعے کر رہے ہیں, یہ میرا خیال, ذاتی خیال تو یہی ہے کہ سپریم کورٹ میں اگر یہ بات جاتی ہے تو یہ یا ان کے جانے کے بعد یہ تمام کے تمام جتنے انہوں نے امینڈمنٹس کی ہیں یہ انل ہو جائیں گی, نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گی. ان کی حیثیت نہیں ہے, اس لیے کہ اپوزیشن کے بغیر آپ کر رہے ہیں اور ون سائیڈڈ کر رہے ہیں. دیکھیں نا, نیب توانائی جو آپ نے ترامیم کی تھی اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ کا ہی تھا, پھر شاید ہائی کورٹ کی طرف سے بھی آیا تھا کہ یہ یوں لگتا ہے کہ جیسے صرف ایک شخص کے لیے یا ایک گروہ کے لیے یہ امینڈمنٹس کی گئی ہیں اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے. اور یہ ایسا ہی ہے, ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے. ہمیں وہی یہ جس طرح سے آپ کی یہ 13-14 جماعتیں مل کے آپ کی سپریم کورٹ کے ساتھ یہ پھڈا ڈال رہی ہیں, یہ اللہ نہ کرے کہ یہ بہت اس کے نتائج جو ہیں بڑے گمبھیر, بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں. ان کو بھی پتہ نہیں ہے سپریم صاحب کی پاور کا. اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم کرے, ہمارے ملک پہ رحم کرے, اس ملک کو قائم دائم رکھے, آنے والا وقت جو ہے وہ خوشحالی کا ہو. ٹھیک ہے. شاہ جی اینڈ پہ ناظرین کے لیے سوال ہے کہ کیا جو وزیر اعظم صاحب یا ان کی ٹیم یہ حکم نہیں مان رہی عدالت کا, تو اس بیس کے اوپر کیا وہ نااہل ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے, یہ ہم سوال چھوڑ دیتے ہیں ناظرین کے اوپر. بالکل ٹھیک ہے سر. چلیں, تھینک یو ویری مچ شاہ جی, آپ کا ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ. اوکے جی, السلام علیکم. السلام علیکم.